تھمبنیل دیکھ کر آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے کہ آج ہم آپ کو نماز کی وہ غلطیاں بتانے والے ہیں جن کی وجہ سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، نماز ختم ہو جاتی ہے۔ دیکھیں، ان میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو عام طور پر نہیں ہوتی، لیکن چونکہ یہ شریعت مطہرہ کے مسائل ہیں، نماز کے مسائل ہیں، لہذا آپ سب کا جاننا بے حد ضروری ہے تاکہ کبھی کوئی ایسی صورتحال آپ کے سامنے آ جائے یا کوئی ایسا مسئلہ درپیش آ جائے تو آپ کو وہ پہلے سے پتہ ہونا چاہیے۔ حالانکہ کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں ان میں جو اتنی باریک ہیں جو عام طور پر ہو جاتی ہیں اور انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ انسان یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں نے نماز پڑھی ہے، حالانکہ اس کی نماز ٹوٹ چکی ہوتی ہے، نماز ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ لہذا یہ باتیں جاننا بے حد ضروری ہیں ہر مسلمان کے لیے کہ کن باتوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، وہ کون سی غلطیاں ہیں جو نماز میں بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں، نماز کی سب سے پہلی غلطی جس کی وجہ سے نماز ٹوٹ جاتی ہے وہ یہ ہے نماز کے اندر بات کرنا، یعنی کلام کرنا۔ اب وہ بات چاہے تھوڑی کی جائے یا زیادہ کی جائے، جان بوجھ کر کی جائے یا بھول کر کی جائے، بہرحال نماز ٹوٹ جائے گی۔ دوسری چیز، نماز کے اندر سلام کرنا یا سلام کا جواب دینا۔ مثال کے طور پر کوئی مسجد میں داخل ہوا اور کسی نے سلام کیا، آپ نماز کی حالت میں ہیں، دھوکے سے سلام کا جواب آپ کی زبان سے نکل گیا یا آدھا ادھورا ہی جواب نکلا تھا لیکن پھر بھی آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ تیسری چیز، چھینکنے والے کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا۔ مثال کے طور پر آپ نماز کی حالت میں ہیں، کسی کو چھینک آئی اور اس نے الحمدللہ کہا اور دھوکے سے آپ کی زبان سے یرحمک اللہ نکل گیا یا آدھا لفظ نکلا تھا، پھر بھی بہرحال نماز آپ کی ختم ہو جائے گی، نماز ٹوٹ جائے گی۔ چوتھی چیز، رنج کی خبر سن کر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا یا موت کی خبر سن کر، کسی کے انتقال کی خبر سن کر یہ آیت پڑھنا، یہ جملہ دہرانا، اس سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ یا پھر کوئی اچھی خبر سن کر سبحان اللہ کہنا یا عجیب خبر سن کر سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، بہرحال اگر یہ الفاظ آپ نے زبان سے ادا کیے، نماز آپ کی ختم ہو جائے گی۔ پانچویں چیز، دکھ یا تکلیف کی وجہ سے آہ، اوہ یا اف یا تف وغیرہ کے الفاظ نکالنا۔ دیکھیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کمر میں درد ہے، انسان کے گھٹنوں میں درد ہے یا جسم میں درد ہے یا سخت بخار ہے یا سخت نزلہ ہے، جس کی وجہ سے نماز کی حالت میں اس طرح کے الفاظ کبھی کبھی جو ہے وہ نکل جاتے ہیں۔ آہ یا اوہ یا اف وغیرہ کے الفاظ اگر نکلتے ہیں نماز کی حالت میں تو آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی، نماز ختم ہو جائے گی، بھلے ہی وہ الفاظ دکھ یا تکلیف کی وجہ سے نکلے ہوں۔ چھٹی چیز، اپنے امام کے علاوہ کسی دوسرے کو لقمہ دینا، یعنی مقتدی اپنے امام کو لقمہ دے سکتا ہے لیکن دوسرے کو لقمہ نہیں دے سکتا، لہذا اگر دوسرے کو لقمہ دیا تب بھی نماز ختم ہو جائے گی۔ ساتویں چیز، نماز میں قرآن شریف دیکھ کر پڑھنا، یعنی نماز میں قرآن شریف دیکھ کر بھی نہیں پڑھنا چاہیے، اس سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اب آپ کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہوگی کہ نماز میں قرآن عظیم دیکھ کر کون پڑھتا ہے؟ تو دیکھیں، وہ اس طرح کہ مثال کے طور پر آپ مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں اور سامنے محراب پر قرآن عظیم کی آیتیں لکھی ہوئی ہیں، محراب پر قرآن عظیم لکھا ہوا ہے، لہذا اگر نماز کی حالت میں وہ لکھا ہوا قرآن عظیم دیکھ کر آپ نے پڑھنا شروع کر دیا، نماز آپ کی ختم ہو جائے گی۔ اور آٹھویں چیز، اپنے مقتدی کے علاوہ کسی سے لقمہ لینا، یعنی جماعت ہو رہی ہے اور امام صاحب نے کوئی آیت غلط پڑھ دی اور باہر سے آنے والا جو ابھی جماعت میں شامل نہیں ہے، اس کو وہ آیت معلوم ہے، اس نے باہر سے لقمہ دیا اور امام صاحب نے وہ لقمہ قبول کر لیا، تب بھی نماز ختم ہو جائے گی۔ مقتدی امام کو لقمہ دے سکتا ہے لیکن کوئی باہر کا انسان جو جماعت میں شامل نہ ہو وہ امام کو لقمہ نہیں دے سکتا، لہذا اس سے بھی نماز ختم ہو جائے گی۔ اور نویں چیز، قرأت میں ایسی غلطی کرنا جس سے نماز فاسد ہو جاتی ہو۔ مثال کے طور پر زبر کو زیر پڑھ دینا یا زیر کو زبر پڑھنا یا زبر کو پیش پڑھ دینا، معنی فاسد ہو جائے گا، نماز ٹوٹ جائے گی۔ یا لفظ اللہ کے الف کو کھینچ کر پڑھنا، یعنی اللہ، یا اکبر کی بے کو کھینچ کر پڑھنا یعنی اکبار، اس سے بھی نماز آپ کی ٹوٹ جائے گی، نماز ختم ہو جائے گی۔ اور 10ویں چیز، عمل کثیر، یعنی ایسا کام کرنا کہ دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ بندہ نماز نہیں پڑھ رہا۔ مثال کے طور پر آپ ایک ہاتھ سے نیت باندھے ہیں اور دوسرے ہاتھ سے آپ اگر اپنے بدن پر کہیں کھجا رہے ہیں تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے دونوں ہاتھوں سے کھجانا شروع کر دیا تو ظاہر ہے دیکھنے والا یہ سمجھے گا کہ یہ بندہ نماز نہیں پڑھ رہا، لہذا ایسا عمل عمل کثیر کہلاتا ہے، یعنی بڑا عمل، لہذا عمل کثیر کرنے کی وجہ سے بھی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اور 11ویں چیز، قصدن یا بھول کر کچھ کھانا پینا، یعنی نماز کی حالت میں کچھ کھانے پینے سے بھی نماز ٹوٹ جائے گی، بھلے ہی وہ جان بوجھ کر کھایا ہو یا بھول کر کھایا ہو۔
اب آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ بھلا نماز میں کھانا پینا کون کرتا ہے؟ تو دیکھیں وہ اس طرح بیان کیا گیا، مثال کے طور پر نماز کی حالت میں آپ کے ہونٹ پر، آپ کے منہ پر کوئی چیز لگی ہوئی تھی، اگر باہر سے آپ نے تل کے برابر بھی کوئی چیز اندر لی، بھلے ہی بغیر چبائے آپ نے اس کو نگل لیا، پھر بھی آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی، نماز ختم ہو جائے گی۔ اور 12ویں چیز قبلے سے سینے کا پھر جانا، یعنی کعبہ شریف کی طرف سے آپ کا رخ پھر جائے، لہذا اس سے بھی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اور 13ویں چیز درد یا مصیبت کی وجہ سے اس طرح رونا کہ آواز میں حروف پیدا ہو جائیں، مثال کے طور پر بدن میں کوئی تکلیف ہے، جیسا میں نے ابھی بیان کیا کہ کمر میں درد ہے یا گھٹنوں میں درد ہے یا بخار ہے یا اور کوئی تکلیف ہے جس کی وجہ سے نماز کی حالت میں انسان رونے لگتا ہے اور اس طرح سے روئے کہ آواز میں حروف پیدا ہو جائیں، لہذا اس حرکت سے بھی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اور 14ویں چیز نماز میں ایسی آواز سے ہنسنا جسے کم از کم خود سن لے، یعنی اتنی آواز سے ہنسا نماز کی حالت میں کہ جس ہنسی کی آواز کو وہ خود سن سکتا ہے، لہذا اس حرکت سے بھی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اور 15ویں چیز امام سے آگے بڑھ جانا۔ دیکھیں جماعت سے نماز ادا کرتے ہوئے اگر آپ نے امام صاحب سے پہلے نیت باندھ لی یا امام سے پہلے رکوع کر لیا یا امام سے پہلے سجدہ کر لیا یا کوئی بھی نماز کا رکن آپ نے امام سے پہلے ادا کر لیا، بہرحال آپ کی نماز ختم ہو جائے گی۔ لہذا یہ 15 غلطیاں جو نماز کے اندر نہیں ہونا چاہیے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کر کے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی ضرور دبائیے گا اور اس ویڈیو کو اپنے تمام دوستوں کے ساتھ ثواب کی نیت سے شیئر ضرور کر دیجیے گا تاکہ دوسرے لوگ بھی اپنی نمازوں کی اصلاح کر